حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات کہنا جو اسے ناگوار گزرے، بس یہی غیبت ہے۔ کسی نے عرض کیا، اگر میں اپنے بھائی کی کوئی ایسی برائی کا ذکر کروں جو واقعی اس میں موجود ہو تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ برائی جو تم بیان کر رہے ہو اس میں موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ برائی جو تم بیان کر رہے ہو اس میں موجود ہی نہیں تو پھر تم نے اس پر بہتان باندھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہی نقص کافی ہے، یعنی ان کا قد چھوٹا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے ایک ایسا کلمہ کہا ہے، اگر اسے سمندر کے پانی سے ملا دیا جائے تو یہ اس پر غالب آ جائے، اس بات کی تاثیر سمندر کے پانی پر غالب آ جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی شخص کی نقل اتاری تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے کسی انسان کی نقل اتارنا پسند نہیں، اگرچہ مجھے جتنا مرضی مال ہی کیوں نہ مل جائے۔ حضرت ابو سعد رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت کرنا زنا سے زیادہ برا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، غیبت کرنا زنا سے زیادہ برا کیسے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اگر زنا کر لیتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں، مگر غیبت کرنے والے کو جب تک وہ شخص نہ معاف کر دے جس کی اس نے غیبت کی ہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے معاف نہیں کیا جاتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میرا رب مجھے معراج پر لے گیا تو میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ اپنے چہروں اور سینوں کو ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبریل، یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی ان کی غیبتیں کرتے تھے اور ان کی عزتیں پامال کرتے تھے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے وہ لوگو جو صرف زبانی اسلام لائے ہو اور ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو اور ان کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑا کرو، کیونکہ جو مسلمانوں کے عیبوں کے پیچھے پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کے عیب کے پیچھے پڑ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک بدبو اٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو یہ بدبو کس چیز کی ہے؟ یہ بدبو ان لوگوں کی ہے جو مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ دنیا میں کسی کا عیب چھپائے گا
تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو چھپائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم کو یہ بات نہ بتاؤں کہ کیا چیز سخت حرام ہے؟ پھر فرمایا، یہ چغلی ہے جو لوگوں کے درمیان پھیل جاتی ہے۔ انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سچا یعنی صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو کذاب یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔